نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کا درس چل رہا ہے۔ آج درس کے تیسرے حصے میں تفسیر صوفیانہ پیش ہے۔ رشتے اور تعلقات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو ہم جنسیت چاہتے ہیں، جیسے باپ بیٹا یا بیوی شوہر یا بھائی برادر ہونا، کہ یہ رشتے دو جنسوں میں قائم نہیں ہو سکتے ہیں۔ کوئی جانور کسی انسان کا نہ باپ ہو سکتا ہے، نہ بیٹا ہو سکتا ہے، نہ شوہر ہو سکتا ہے، نہ بیوی، نہ بھائی، نہ بھتیجا۔ اور دوسرا وہ کہ جس میں یہ شرط نہیں ہے، جیسے مالک اور مملوک، خالق اور مخلوق۔ ایک انسان جانور کا مالک ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں انسان کا خالق، وہاں جانور کا بھی خالق، ساری کائنات کا خالق ہے۔ بے وقوف عیسائیوں نے بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ وہ رشتہ جوڑا کہ جو ہم جنسیت چاہتا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا اور حضرت مریم کو اللہ رب العزت کی بیوی معاذ اللہ قرار دیا۔ ان آیتوں میں الحی القیوم فرما کر اسی جانب اشارہ کر دیا گیا کہ جو رشتہ دو مختلف قوموں میں قائم نہیں ہو سکتا، وہ حی القیوم کے ساتھ کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ مولا رب العزت خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، یہ عابد ہیں، اللہ کی ذات معبود ہے، یہ حادث ہیں، وہ یعنی مولا رب العزت قدیم ہے۔ پھر باپ بیٹا ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہاں، یوں کہو کہ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے اور اس کے رسول اور اس کے محبوبین ہیں۔ بندگی وہ رشتہ اور تعلق ہے کہ جو مخلوق اور خالق میں قائم ہے۔ حضرات صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق سے جو ظاہری رشتہ ہے وہ لباس بشریت کا اثر تھا، ورنہ حقیقت محمدیہ کا نہ تو کوئی باپ ہو سکتا ہے، نہ بیٹا ہو سکتا ہے، نہ بھتیجا ہو سکتا ہے، نہ بھائی ہو سکتا ہے۔ مغز کے احکام اور ہیں اور پوست کے احکام اور ہیں۔ بعض لوگوں نے پوست پر نظر کرتے ہوئے یہ کہہ بیٹھے کہ آقا علیہ السلام تو معاذ اللہ ہم جیسے بشر ہیں، وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ ان کی نظر حقیقت محمدیہ کی طرف کو نہیں گئی کہ آقا علیہ السلام کی ذات میں جو حقیقت محمدیہ ہے وہ نہ کسی کی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے۔ بعض اولیاء کرام پر وجدانی کیفیات طاری ہوتی ہیں، اور جب ان کی یہ حالت ہوتی ہے تو تمام عالم سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں اور ان کو ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ذات کے مظاہر نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی ذات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلوہ گری کو پاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ من نبی گویم ان الحق یار می گوید بگو، چو نمی گویم مرا دلدار می گوید بگو۔ یہ بات یاد رہے کہ انسان کا نفس گویا زمین ہے اور انسان کی روح گویا آسمان ہے۔ حضرات انبیاء کرام رحمت کے بادل ہیں، آسمانی کتابیں گویا بارش ہیں۔ جس طریقے سے زمین پر آسمان کی مدد سے بارش کے ذریعے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نفس پر روح کے ذریعے حضرات انبیاء کرام کی تعلیم کی برکت سے ایمان، عرفان اور تقوی اور پرہیزگاری کے باغ کھلتے ہیں۔ فرشتوں میں صرف آسمان یعنی روح ہے، زمین یعنی نفس نہیں ہے۔
اسی لیے ان کے پاس اعمال کی کھیتی نہیں ہے اور ان کے اعمال پر جزا نہیں ہے۔ انسان کے پاس چونکہ نفس بھی ہے، اسی لیے اس کے اعمال قابل جزا ہیں۔ جس طریقے سے کہ ایک بارش سے زمین پر مختلف پھول کھلتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن عظیم کی بارش سے نفس کی زمین پر رنگ برنگے مختلف پھول پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار، اولیاء کرام، اقطاب عظام، ان کے نفوس میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسا تخم، جیسا بیج امانت رکھا تھا قرآن کریم کی بارش سے، ویسے ہی ان کے اوپر باغات لگے، ان کے اوپر ویسے ہی سرسبز و شادابی آئی، ویسے ہی ان کے اوپر پھول کھلے۔ اور یہ بھی خیال رکھو کہ آخری بارش پچھلی ساری بارشوں کا تتمہ ہوتی ہے۔ اگر یہ پچھلی بارش نہ ہو تو وہ جو پہلے کی بارشیں ہیں وہ سب برباد ہو جاتی ہیں۔ اب اس آیت کا مطلب سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی زمین پر تورات، انجیل وغیرہ کی بارش بھیجی، پھر جب یہ کھیتی پکنے کے قریب آئی تو اس پر قرآن عظیم کی بارش برسائی جو مصدقا لما بین یدیہ ہے، یعنی گزشتہ کتابوں کی تکمیل اور تصدیق اسی بارش سے ہوئی۔ جو یہودی یا عیسائی قرآن عظیم کی تعلیم سے الگ رہ کر صرف انجیل پر قناعت کیے رہا، اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ کسی کھیت کو اگلی بارشیں تو ملی، پچھلی یعنی بعد والی بارش نہیں ملی، جس سے کہ کھیت جل کر تباہ اور برباد ہو گیا۔ ہاں، کچھ سبزیاں اور کچھ کھیتیاں وہ تھیں کہ جو انہی پچھلی بارشوں کے زمانے میں کٹ گئیں، مگر اب بغیر اطاعت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضرات صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنزیل قرآن، انزال توریت، انزال انجیل، انزال فرقان کا ذکر بطور احسان بیان فرمایا۔ عزیزوں، دنیا لیٹر باکس کی طرح ہے، یہاں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، دوزخ میں جانے والے بھی موجود ہیں اور جنت میں جانے والے بھی موجود ہیں۔ پھر جس طریقے سے ڈاک چھانٹ کر ہر طرف کو بھیجی جاتی ہے، ایسے ہی اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے انسانوں کو چھانٹ کر دوزخ اور جنت میں بھیجنے کا انتظام فرمایا۔ اب جو چیز چھانٹ پیدا کرنے والی ہے اسی کو فرقان کہا جاتا ہے، اسی کو قرآن کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اس کا کلام کہا جاتا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، قرآن عظیم کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کیجیے۔ اور قرآن عظیم کا سمجھنا بغیر تعلیمات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن نہیں، اور وہ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہے۔ لہذا قرآن عظیم بھی پڑھیے، احادیث مبارکہ کو بھی سمجھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیجیے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔